السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرات، بڑی مدلل مفصل تقاریر آپ سن چکے ہیں، چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ کچھ عرض کرنے سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، عظمت قرآن کے پیش نظر صرف ایک حدیث پاک اور اس حدیث پاک کی مختصر وضاحت اور اس سے ہمارے علماء احناف فقہائے احناف نے جو مسائل کا استخراج کیا ہے، اس کی مختصر تشریح اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، اس حدیث پاک میں ان عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرات، ہم سب سے پہلے اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہونے کے ساتھ ساتھ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم وہ جماعت ہیں جو جماعت ناجیہ ہے، اور حقیقت میں ما انا علیہ و اصحابہ کے مصداق ہم ہیں، بے شک بے شک۔ یعنی اس طریقے پر ہم عمل کرنے والے ہیں جس طریقے پر ہمارے آقا و مولا دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، جو طریقہ بیان فرمایا، وہ آپ کے صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے والے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں فضیلت قرآن کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہم سنیوں کے ایک عقیدہ، جس عقیدے کے اوپر آپ ایک مدلل مفصل تقریر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد شمشاد حسین صاحب قبلہ کے سن چکے ہیں، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے سنیوں کا کہ اللہ نے اپنے محبوب
دانۂ غیوب کو منصب ما کانا وما یکون پر فائز فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، تمام ہمارے آقائے نامدار مدنی تاجدار اس کو جاننے والے، بے شک سبحان اللہ۔ ظاہری باتوں کو بھی جاننے والے اور باطنی باتوں کو بھی آپ جاننے والے۔ غیب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صرف غیب کے جاننے والے نہیں بلکہ غیب الغیوب کے جاننے والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 27ویں شب معراج کی گزر چکی ہے، آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے پروردگار کا دیدار فرمایا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ حضرات، اور اس حدیث پاک میں ایک عقیدہ وہ بھی بیان کیا گیا ہے جو آج یہ 24 نمبری کہ جن کو ہم اپنی یوبی کی زبان میں گندم نما جو فروش کہتے ہیں، دکھاتے گیہوں ہیں بیچتے جو ہیں، عجیب انداز میں عقائد کو فاسد کر رہے ہیں، عقائد حقہ کو منسوخ کر رہے ہیں، ان کی صورتوں کو بگاڑ رہے ہیں، خود تو بگڑے ہیں دوسروں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے لیے یہ کہنا جائز نہیں بلکہ کفر و شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں 24 نمبری جن کو وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا ہے، کہ اگر اللہ اس رسول نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو مت ملاؤ، یہ شرک ہے، اس بات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اس حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے، کسی عاشق رسول نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو ملا کر یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ اس رسول نے چاہا میرا یہ کام ہو جائے گا، تو یہ کہنا شرعاً جائز ہے، یہ شرعاً کہنا بالکل جائز ہے، جو صحابہ کرام کی بولی ہے، کسی وہابی کی بولی نہیں۔ اور صحابہ کرام کی بولی پر، ان کے طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کسی وہابی یا دیوبندی کے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات، یہ حدیث پاک صاحب مشکات نے مشکات شریف میں باب و فضائل القرآن میں نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا، 20 ایام گزر چکے تھے، آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا تھا۔ بارگاہ رسول میں صدقہ فطر کو بشکل کھجور، بشکل جو پیش کرنا شروع کر دیا۔ صدقہ فطر جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام بارگاہ رسول میں اس کو پیش کرنے لگے۔ کچھ کھجوریں آپ کی بارگاہ میں لائی گئیں، کچھ جو کا اناج آپ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں کھجوروں کو اکٹھا کر دیا گیا، جو کہ اناج کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے خریدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چہیتے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ہریرہ، تمہارے لیے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے کہ تم رات کی تاریکی میں بعد نماز عشاء صدقہ فطر کے ان چیزوں کی حفاظت کرو، پاسبانی کرو، رکھوالی کرو۔ دیکھو
کوئی چور ان کو اٹھا کر نہ لے جائے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ فقیروں کا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب تک اللہ نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی میں نفل نماز پڑھتا رہا، اپنی طاقت کے اعتبار سے نفل نماز میں مشغول رہا۔ جب جسم میں تکان کے آثار پیدا ہوئے تو میں مسجد نبوی کے ستون سے اپنی پشت کو لگا کر وہ اپنے چہرے کو صدقہ فطرے کے ان دونوں ڈھیروں کی جانب کر کے میں بیٹھ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کیا دیکھتا ہوں، میں بالکل رکھوالی کر رہا تھا، پاسبانی کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں مسجد نبوی میں ایک چور داخل ہوا اور اس نے صدقات کے غلے میں سے بھننا شروع کر دیا، چرانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بیدار تھا، پاسبانی کے لیے تیار تھا، میں نے پیچھے سے جا کر اس چور کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چور نے سب سے پہلے اپنی طاقت آزمائی کی، پنجہ آزمائی کی، مجھ سے چھوٹنے کے لیے اس نے طاقت کا زور لگایا، اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن میں بھی ایک طاقتور انسان تھا، میں نے اس کو کوئی بھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ جس کے ذریعے وہ میرے اوپر غالب آتا۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ چور تمام طاقت کا مظاہرہ کر چکا تو آخر میں نے اس سے کہا اے چور، تو صدقات کے غلات کو چرانے کے لیے آیا ہے، چوری کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے معاملے کو بارگاہ رسول میں پیش کیا جائے گا، صبح کو بارگاہ رسول میں تیرے معاملے کو، تیرے مقدمے کو پیش کیا جائے گا، تجھ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مسلمانوں، چور نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اوپر غالب آ چکے ہیں، میرے اوپر مجھ سے طاقتور محسوس ہوتے ہیں، تو چور نے دوسرا پیغام بدلا کہ اے ابو ہریرہ، میں چور نہیں ہوں، چوری کرنا میرا کوئی کام نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، میرے آباء و اجداد چور نہیں ہیں، میں چوری کرنے کے لیے اس لیے آمادہ ہوا کہ میرے بچے کئی دن سے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، میں انتہائی مفلوق الحال ہوں، انتہائی مفلس ہوں، انتہائی غریب ہوں، مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ان کی فاقہ کشی کو دور کرنے کے لیے چوری پہ آمادہ ہوا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ مسلمانوں، آپ نے وعدہ لیا، اور وعدہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، تو آپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان میرے سامنے وعدہ کر رہا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ المؤمن اذا وعد وفا، کہ مومن کامل، مسلمان کامل کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے اس سے وعدہ لے کر اس چور کو چھوڑ دیا۔ لیکن مسلمانوں، قربان جائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری رات میں بیداری میں رہا، پاسبانی کرتا رہا، جاگتا رہا، کوئی چور نہیں آیا۔ بعد میں نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز فجر کی اذان ہونے کے بعد جماعت کے لیے مصلی امامت پر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کا خریدار، رحمت عالمیہ، دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، امامت فرماتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے جمال جہاں آرا کو صحابہ کرام کی جانب پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کا وہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسبوک البارحۃ، اے ابو ہریرہ، جس چور کو تم نے رات پکڑ لیا تھا وہ چور کہاں گیا؟ جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔